خلیفہ اول اور محمدی کردار کا پہلا عکس جمیل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ صدیق اکبر جنہوں نے خلافت سنبھالتے ہی اپنے آپ کو عوام کے سامنے احتساب کے لیے پیش کر دیا کہ اگر میں اچھا کام کروں تو تم میری مدد کرو، اور اگر میں برا کام کروں تو مجھ کو سیدھا کر دو۔ وہ صدیق اکبر جنہوں نے خلافت سنبھالتے ہی رہتی دنیا تک کے مسلم حکمرانوں کے لیے پہلا اصول وضع کر دیا کہ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرنا، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کروں تو تم پر میری کوئی اطاعت فرض نہیں ہے۔ وہ صدیق اکبر جنہوں نے خلافت سنبھالتے ہی اپنے پہلے خطبے میں کمزور کی مدد اور طاقتور سے حق لینے کا اعلان فرما کے بتلا دیا کہ ریاست سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں ہوگا اور ریاست کمزور کے ساتھ کھڑی ہے۔ وہ صدیق اکبر جنہوں نے خلافت سنبھالتے ہی یہ بتلا دیا کہ جو قوم جہاد کو چھوڑ دیتی ہے اللہ اس پر ذلت کو مسلط کر دیتا ہے، اور جس قوم میں بری باتیں یعنی بے حیائی اور بے شرمی عام ہو جاتی ہے اللہ ان پر مصیبت کو مستولی کر دیتا ہے۔ وہ صدیق اکبر جنہوں نے خلافت کا منصب سنبھالتے ہی اپنے کاروبار کو ایک طرف رکھ کر اپنے اور اپنے اہل عیال کے واسطے ایک اوسط درجے کے مہاجر کی خوراک کا اندازہ کر کے روزانہ کی خوراک اور موسم گرما و سرما کا لباس مقرر فرمایا۔ ذرا توجہ رہے صاحب، وہ صدیق اکبر جنہوں نے ریاست کے مفاد کو فوقیت دیتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم کردہ سسٹم کو کسی بھی طور سے نہ ہلایا، بلکہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمور کیے ہوئے ایک ایک فرد کو اسی طرح سے ان کے منصب پر برقرار رکھا۔ وہ صدیق اکبر جنہوں نے ملکی سیاسی امور کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھینچے ہوئے خطوط پر ہی چلایا۔ وہ صدیق اکبر جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے رعایا کی خدمت کر کے حکمرانی کا طرز سکھلایا۔ وہ صدیق اکبر جنہوں نے مشکل ترین حالات میں عراق و شام کی سرحدوں کی محافظت کے لیے لشکر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کی روانگی کا مشکل ترین فیصلہ فرمایا۔ وہ صدیق اکبر جنہوں نے مرتدین اور مانین زکوٰۃ کے خلاف علم جہاد بلند کر کے ان فتنوں کا مکمل طور پر قلع کما فرمایا۔ وہ صدیق اکبر جنہوں نے ختم نبوت کی محافظت کے سالان بن کر جھوٹے مدعیان نبوت بالخصوص مسلمہ کذاب جیسے جھوٹے مدعی نبوت کو واصل جہنم فرمایا۔ وہ صدیق اکبر جنہوں نے اپنی قوت ایمانی، تدبر و فراست، عزم و ہمت کی بدولت نو زائدہ خلافت اسلامیہ کو مستحکم بنیادوں پر قائم کر کے اپنے جانشین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی عظیم الشان عمارت تعمیر کرنے کا موقع فراہم فرمایا۔ وہ صدیق اکبر جن کی خلافت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاریخی جملے ناظرین آج بھی تاریخ کی کرتاس پر محفوظ ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد ہم مسلمانوں کا ایسے حالات سے سابقہ پڑا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا نہ کرتے تو ہم لوگ ہلاک ہو جاتے۔ وہ صدیق اکبر جن کی استقامت پر امت کی ماں ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے قیمتی جملے آج بھی گواہ ہیں اور رہتی دنیا تک گواہ رہیں گے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اور میرے والد پر ایسے مصائب اور حوادث ٹوٹ پڑے کہ وہ حوادث بڑے بڑے مضبوط ترین پہاڑوں پر پڑتے تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ آج مسلم حکمران کہتے ہیں صاحب کہ ہم ایک عجیب و غریب کیفیت سے گزر رہے ہیں، مسائل سے گزر رہے ہیں نا۔ ذرا جائیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، آپ کو پتہ چلے گا کہ مسائل کے پہاڑ موجود تھے، لیکن پائے استقلال میں کسی بھی قسم کی جنبش اس لیے نہیں تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو فالو کرتے تھے۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم آج بھی اگر ہمارے حکمران ان کو فالو کرنا شروع کر دیں یہ سارے مسائل جو ہیں آپ کے سامنے کافور ہو جائیں گے۔ کہ ناظرین کرام وہ صدیق اکبر جو اپنے وصال کے وقت اربوں روپے کے اثاثے نہیں بلکہ بیت المال سے لی گئی ایک اونٹنی جس کا وہ دودھ پیتے تھے، ایک بڑا پیالہ جس میں وہ کھایا کرتے تھے، ایک چادر جو وہ اوڑا کرتے تھے، اسے یہ کہہ کر بیت المال میں جمع کرانے کی وصیت فرماتے ہیں کہ ہم ان سے اس وقت تک نفع اٹھا سکتے تھے جب تک میں امور خلافت انجام دیتا رہا، جس وقت میں وفات پا جاؤں تو یہ تمام سامان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دینا کہ وہ بیت المال میں جمع کرا دیں۔ وہ صدیق اکبر جنہوں نے اپنے
اپنے ویژن سے اور اپنی ڈٹرمنیشن سے صرف 2 سال اور 3 مہینوں کے قلیل عرصے میں فتنوں کا مکمل طور پر قلع کما کر دیا، جھوٹے مدعیان نبوت کو واصل جہنم بھی کیا، اسلامی ریاست کو ایکسپینڈ بھی کیا، علمی کارنامے بھی انجام دیے، تدوین قرآن، جمع قرآن کا معاملہ بھی حل کیا، فلاح ریاست کا تصور یعنی فلاح ریاست اور فلاحی ریاست کا جو تصور ہے وہ بھی مکمل طور پہ پیش کیا، اور یہ بھی بتلا دیا کہ مسلم حکمرانوں کو ایکچولی کیسا ہونا چاہیے۔ ہمارے